اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے باب نمبر 11 سے واقعہ نمبر 17 جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفظ حدیث پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے جو روزانہ ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزے دار رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھرا جائیں گی، بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے منتفع ہونے فائدہ اٹھانے کی اجازت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 روز میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بہت کم ہے، بہت کم، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجیے۔ غرض اسی طرح عرض کرتا رہا، آخر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادق رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ دیا کرتا تھا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں، کبھی غصہ اور ناراضگی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح ہنسی مذاق میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے غصے میں یا خوشی میں بھی حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ یہ واقعہ نقل ہے مسند احمد ابن سعد سے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کی کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کے کہ وہ لکھتے ہیں، میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں، جس کی بہت سی وجہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔